حدیث پاک کے اندر جو رمضان المبارک کی فضیلت، رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہوا ہے، اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اور بار بار استغفار پڑھ کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین سے جنت میں داخل ہونے کی دعا اور جنت میں داخل ہونے کی دعا اور جہنم سے پناہ کی بہت ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہر ثواب کو ڈبل کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر النعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب العالمین ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کو ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمان خاص کر اہل قرابت یعنی رشتے داروں کے ساتھ بلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق رکھا ہے۔ کعبہ معظمہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بلا کر وہ انہیں عنایت فرماتا ہے، یعنی جو شخص کعبہ معظمہ میں چلا جاتا ہے تو اسے رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر ان میں رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا یعنی کعبہ کی مثال بیان کی ہے کہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور رمضان المبارک دریا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ آ کر رحمتیں اور برکتیں اور عظمتیں لٹا کر چلا جاتا ہے۔ پھر اگلی مثال یوں فرمائی ہے کہ کعبہ دریا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بارش ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں وہ عظمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
اور رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔